اسلام میں ہاتھ کی لکیروں کی کیا حقیقت ہے، اس بارے میں دلائل سے رہنمائی فرمائیں سے بھائی دلائل ان سے پوچھیں جو کہتے ہیں کہ ہاتھ کی لکیروں کی کوئی اہمیت ہے۔ دلیل کا مطالبہ اسے کیا جاتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ہاتھ میں لکیریں بنتی ہیں مٹھی بند کرنے کی وجہ سے، تو یہ بنتی ہیں تو پیشانی پہ بھی لکیریں بن جاتی ہیں، جو ہر وقت یوں کر کے رکھتے ہیں ان کی پیشانی پہ بن جاتی ہیں لکیریں، اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو پھر پوری لکیروں کا مجموعہ ہوتا ہے وہ، کیونکہ اس میں سلوٹیں اتنی پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر اس میں پوچھو کہ چہرے پہ جو اتنی لکیریں بزرگ کے پڑی ہوئی ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، اور ان کے جو ہے وہ بازو پہ اتنی سلوٹیں آ گئی ہیں اور یہ لکیریں کیا پورے گڑھے بڑھ جاتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اب میں کہوں اس کی کوئی حقیقت نہیں، آپ نے دلیل سے ثابت کریں۔ تو بھائی جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لکیریں پڑھنے کی کوئی حقیقت ہے، دلیل اس کے ذمہ ہے۔ تو لکیریں تو پڑیں گے جب ہاتھ بند ہوگا، مٹھی بند ہوگی، اور بچہ ماں کے پیٹ میں ہی اس کی ایسے مٹھی بند ہوتی ہے تو وہ خود بخود قدرتی طور پر لکیریں بن جاتی ہیں۔ ان لکیروں پہ ایمان رکھنا، اس کو تقدیر سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ اس کا ہمارے فیوچر سے کوئی تعلق ہے، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ نجومی جو ہیں یہ غلط ہے، پھر بھی ہاتھ دکھایا جائے تو گناہ گار ہے، عقیدہ رکھے تو کافر ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ کی ہاتھ کی انگلیاں؟ پامسٹری، یہ لکیر ٹیڑھی جا رہی ہے، لکیر سیدھی جا رہی ہے، لکیر ایسی جا رہی ہے، لکیر ویسی جا رہی ہے، اتنی لکیر ہے تو یہ ہوگا، اتنی لکیر ہے تو وہ ہوگا، کچھ بھی باتیں، مطلب وہ ایسی چیز ہے جس کا کوئی ریلیونس نہیں، جس کا کوئی تعلق نہیں، کچھ بھی بات ہے۔ ایسا ہاتھ کرو، بولے ارے یہاں ایسا ہو رہا ہے، اس کا یہ فلاں، یوں کرو ارے اس سے یہ ہو جاتا، ایسا کرو ارے اس ہاتھ میں یہ فلاں کرو ایسا ہی، اور یہی حد تک ہو چکا ہے نوجوانوں میں بھی، اس کے سافٹ ویئرس آ رہے ہیں، اس پہ دیکھ رہا اپنے ہاتھ کو میچ کر کے۔ گلی گلی میں آپ دیکھیے لوگ گھوم رہے ہیں مستنڈے، بالکل بال لمبے کر لیے، مونچھیں بڑی بڑی رکھ لی، چکنے رہتے مونچھیں بھی نہیں اور داڑھی بھی نہیں، مستنڈے گھوم رہے ہیں، اور ہماری عورتیں ارے اپنی تقدیر میں کیا دیکھ لیں گے، تقدیر میں کیا دیکھیں گے، اور بڑا ہاتھ نکال کے بیٹھے ہیں، جیب سے پیسے بھی دے رہے اور فری میں ہاتھ بھی دے رہے، اور وہ بھی ہاتھ لے کے، وہ ذرا مشکل ہوتی ہے، آسان تھوڑی پتہ تقدیر کیا بولتی ہے، پہلے ہاتھ کو صاف کرنا پڑتا ہے، اپنا ہاتھ صاف کرنا، ہاتھ صاف کرنا پڑتا ہے پہلے، پھر پتہ چلتی ہے لکیریں کیا بولتی ہے آپ کی، اندازہ لگے۔ ایک مسلم عورت کا کسی غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، وہ چاہے مسلم ہو غیر مسلم، وہ مسئلہ الگ ہے، ہاتھ دینا کیا جائز ہے اس کے لیے؟ ہاتھ دے رہی، پھر وہ دیکھ کے بول رہا تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، ساتھ میں سہیلیاں بھی کھڑی، گلی والے بھی کھڑے، محلے والے دیکھ رہے ہیں بہت اچھا ہونے والے بچی کا، اب کیا کچھ ہو رہا ہی نہیں اس کا اچھا کبھی، پھر پوچھو سر تم نے اتنے وعدے کر کے کیا تھا یہ ہوگا۔ اور بعض اوقات یہ جو جسم پہ تل ہوتے ہیں اس کے نتائج بھی مرتب کیے جاتے ہیں کہ کان پر تل ہو تو یوں ہوگا، ہاتھ پر ہتھیلی پر تل ہو تو ایسا ہوتا ہے، پاؤں پہ تل ہو تو یوں ہوتا ہے، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں جو مطلب دین سے معذرت کے ساتھ جو دین سے دور ہوتا ہے، جس نے دین کی تعلیمات کو نہیں سمجھا ہوتا، جس نے مذہبی لوگوں سے کبھی اختلاط نہیں کیا ہوتا، ان کی صحبت میں اٹھا بیٹھا نہیں ہوتا، وہ اسی قسم کے وساوس میں مبتلا ہو کر انہی غلط باتوں کو ایسا جیسے حقیقی باتیں ہیں قرار دینے کے بعد ہمیشہ غلط فہمیوں کی دنیا میں مگن رہتے ہیں اور نقصان کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام اس قسم کی کوئی تعلیم نہیں دیتا، یہ سب بیکار باتیں ہیں، یہ لوگوں نے اپنی باتیں بنائی ہوتی ہیں کہ جی، اور یہ لکیروں کا بھی مسئلہ ایسے ہوتا ہے، ہر ایک کی تقریباً ایک جیسی لکیریں ہوتی ہیں، بس وہ بھئی یہ دماغ کی ہے، یہ دل کی ہے، فلاں کی ہے، اندازے کر کے ہم لوگ ٹھوکا ٹھاکی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں نہ کوئی مطلب قرآن سے کوئی دلیل ہے نہ حدیث سے ہے۔ پھر پوچھا جائے کہ کہاں سے آپ کو پتہ چل گیا، یہ بتائیے۔ کثرت تجربات کی بنا پر کچھ نتائج مرتب کر لیے جائیں اور اس کو بالکل ایسا بیان کیا جائے کہ جیسے ہمیں تو پتہ نہیں کہاں سے براہ راست یہ چیزیں تعلیم ہو رہی ہیں، یہ سب غلط طریقے ہیں، مذہب کہتا ہے کہ اس پہ آپ بلیو نہ کریں۔ تو اس لیے تل کے مسئلے پر بھی بالکل کوئی نہ خوش فہمی میں مبتلا ہوں، نہ اگر کوئی ایسے الٹی سیدھی بات بولے کہ ارے تمہارا تو یہاں تل ہے تم تو گئے کام سے، بالکل کوئی پرواہ نہ کریں۔ تل اگر کام کرنا شروع کر دے تو ماشاءاللہ پھر بہت کچھ ہو جائے، تو بالکل ان کی پرواہ نہ کریں۔ اسلام میں ہاتھ کی لکیروں کی کیا حقیقت ہے، اس بارے میں کوئی وضاحت فرما دیں۔ تقدیر ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ جی بالکل، یہ تو کہانت ہے، یعنی جو لکیروں کو دیکھ کر قسمت کا حال بتاتے ہیں، ان کو عراف یا کاہن کہتے ہیں، اور حدیث شریف میں اس پر سخت وعید آئی ہیں۔ بعض روایات کا مفہوم تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے کاہن کے پاس جاتا ہے تو اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے کاہنوں کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نجومیوں کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، دین میں اس کا یعنی اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ شرعاً ناجائز اور حرام کام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور خاص طور پر نجومیوں کے پاس اور جادوگروں کے پاس جانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اور ان پر اعتقاد رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ان میں سے بات سچ معلوم ہونے لگتی ہیں، تو بات یہ نہیں کہ وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، پہلی بات ہے کہ ہمارا اعتقاد ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سچ ہے، لیکن اگر اتفاق سے کوئی بات ان کے منہ سے نکلی ہوئی سچ ہو گئی، یا پچھلی زندگی کی کوئی بات انہوں نے ایسی بول دی، تو یہ سب ہمارے لیے آزمائش ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ بہت سے لوگوں کو اگر منع کیا جائے تو حجت بازی کرنے لگتے ہیں، نہیں ہم نے خود تجربہ کیا ہوا ہے، سچ نکلتی ہیں باتیں، وہ فلاں نجومی نے مجھے یہ بتایا تھا۔ اس قسم کی تصدیق کرنا منع ہے، ایسی باتوں کے بارے میں بس خاموشی اختیار کرنی چاہیے، تصدیق بھی نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ سچی کیوں نہ نکل آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی تصدیق دوسرے لوگوں کا ایمان خراب کر دیتی ہے، وہ بھی اٹھ کے چل پڑتے ہیں، اچھا ہم بھی پوچھ کے آئے، وہ فلانا کہہ رہا تھا، اس کی بات سچ نکلتی ہے، خواہ سچ نکلی ہو پھر بھی مت بولیں۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ایسی چیزوں کے عام ہونے کی اصل وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی لا علمی اور لا علمی میں کہی ہوئی باتیں اور اس طرح کی تصدیقیں۔ تو اگر
بابل کے شہر میں ہاروت اور ماروت آزمائش تھے، تو آج بھی اس قسم کے کچھ لوگ ہمارے لیے آزمائش ہو سکتے ہیں، وہ سچے ہوں کہ جھوٹے ہوں۔ ہمیں منع کیا گیا کہ تم نے ان کے پاس نہیں پھٹکنا، نہ آؤٹ آف کیوریوسٹی اور نہ آؤٹ آف فن، کیونکہ بعض لوگ صرف انجوائمنٹ کے لیے ایک فن کے طور پر، صرف کھیل تماشے کے طور پہ چل پڑتے ہیں۔ نہ کھیل تماشے کے طور پہ جانا ہے اور نہ سنجیدگی سے جانا ہے، کیونکہ بعض اوقات مذاق میں کہی ہوئی باتیں بھی انسان کے اوپر اس طرح اثر کر جاتی ہے کہ زندگی کا رخ پلٹ جاتا ہے۔ تو ایسی تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور اس پر یقین کر لیا تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہ ہوں گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور جو کچھ کاہن نے بتایا اس کی تصدیق کی، اس کو سچ مانا، تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس سے اس نے انکار کر دیا۔ یعنی آپ پر اتری ہوئی تعلیمات کا گویا اس نے انکار کر دیا۔ کس نے؟